جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں قوت پاکستان کے سربراہ جناب امجد ثاقب صاحب، جنہیں حال ہی میں ایشیا کا سب سے بڑا ایوارڈ، جس کو ایشیا کا نوبل پرائز کہا جاتا ہے، وہ بھی ملا ان کی انسانیت کے لیے خدمات کے اعتراف میں۔ نئے منصوبے کیا ہیں قوت کے، اور جو بے گھر افراد کو گھر دینے کی جو اسکیم ہے، اس معاملے میں قوت کس طریقے سے معاونت کر رہی ہے، یہ پوچھیں گے امجد ثاقب صاحب سے۔ السلام علیکم امجد صاحب۔ جی وعلیکم السلام جناب۔ ڈاکٹر صاحب بتائیے گا، آپ نے کوئی تازہ منصوبے کے بارے میں، کہ اس وقت جو ہے قوت کا جو اس وقت پرائم فوکس ہے وہ کیا ہے؟ جی سر، اس وقت ایک تو بنیادی طور پر آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو بے روزگار افراد ہیں اور اپنی محنت سے غربت سے نکلنا چاہتے ہیں، تو ان کو ہم بغیر سود کے چھوٹے قرضے دیتے ہیں۔ تو ہر روز ہر منٹ، 1 منٹ کے بعد ایک شخص کو قرضہ مل رہا ہے، اور وہ زندگی کی اس جدوجہد میں آگے بڑھ رہا ہے۔ اب ہمارا دوسرا فوکس ہے کسان، کہ غریب کسان جو ہے اس کو اب دیکھیں کہ ڈی اے پی کتنی مہنگی ہو گئی ہے، ان پٹس کتنی مہنگی ہو گئی ہیں، تو اس کو اگر وقت پر اور بغیر سود کے قرضہ مل جائے تو اس کی زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہمارا دوسرا ہے۔ تیسری ایک اور بہت بڑی حکومت پاکستان کے ساتھ مل کر ہم نے کامیاب پاکستان پروگرام کے تحت گھروں کی ایک تحریک چلائی ہے، یعنی جو لوگ گھر نہیں رکھتے ان کو گھر فراہم کیا جائے۔ اب تک آپ بہت سن کے خوش ہوں گے کہ تقریباً 18,000 گھر بنا چکے ہیں، اور ابھی حال ہی میں چند دن پہلے ہم نے کوئی 600 افراد کو مزید ایک دن میں گھروں کی تعمیر کے لیے قرضے دیے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا پروگرام ہے، جس میں شوکت ترین صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے، وزیر خزانہ کو، کہ انہوں نے کہا کہ جو بڑے بڑے بینک ہیں وہ ان کے پاس وہ صلاحیت اور کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ غریب آدمی کو قرضہ دے سکیں، اس کو پہچان سکیں، اس کے کاغذ بنا سکیں، اس کے کولیٹرل لے سکیں، تو وہ ہمارے جیسے اداروں کو قرضہ دیں، اور ہم آگے غریب آدمی کو جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں، جو ہمارے ساتھ 20 سال سے کام کر رہا ہے، جس کی زندگی کے شب و روز جو ہیں اور اس کی جو مشکلات ہیں وہ ہم سے چھپی ہوئی نہیں ہیں۔ تو یہ نظام بن رہا ہے کہ حکومت کاسٹ آف کیپٹل بھی دے رہی ہے اور کاسٹ آف آپریشنز بھی دے رہی ہے، اور ان لوگوں کو انتہائی آسان شرائط کے اوپر یہ قرضے مل رہے ہیں۔ تو یہ تینوں چیزیں ہی بہت بڑی ہیں، اور انہی سے اکانومی بھی بہتر ہوگی، کیونکہ روزگار ملے گا اور پروڈکٹیوٹی زراعت کی بڑھے گی، اور اگر گھر بنے گے تو اس سے 70 انڈسٹریز امپروو ہوں گی۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اپنے جو اربوں روپے کی رقم ان 3 شعبوں میں اگر انویسٹ کرنا شروع کر دے، تو اس سے ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ بھی ہوگی، اور اس سے معیشت بھی بہتر ہوگی، اس سے لوگوں کو روزگار بھی ملے گا، اور کم از کم ان کو یہ احساس بھی تو ہوگا نا کہ ہم جو غربت کی یہ جو کشمکش اور جد و جہد ہے اس میں ہم اکیلے نہیں کھڑے، ریاست بھی ہمارے ساتھ۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو خاص طور پہ ہوتا یہ ہے کہ ذمہ دار جو ہے وہ اپنی فصل پکنے سے پہلے ہی قرض کے اندر جکڑا ہوتا ہے، اور اس کی فصل جو ہے اونے پونے داموں جو ہے وہ چلے جاتی ہے۔ یہ جو صورتحال، جو مڈل مین ہے اس کو کبھی کھاد کرے، اس کی ساری کی ساری فصل بکی ہوتی ہے، اور وہ پہلے سے اس کو انٹروین کیسے کرنا چاہیں گے آپ؟ جی دیکھیں، یہی اولیاء صاحب، آپ سول سروس میں رہے، آپ کو پتہ ہے کہ غریب کسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ آپ نے بالکل درست کہا ہے۔ مثلا 15 نومبر سے پہلے اس نے گندم بیجنی ہے، نہ اس کے پاس لیز منی ہے، نہ اس کے پاس پانی کے لیے پیسے ہیں، نہ اس کے پاس ڈیزل ہے، نہ اس کے پاس ٹریکٹر ہے، نہ اس کے پاس پیسٹی سائیڈ ہے، نہ اس کے پاس فرٹیلائزر ہے، اب کچھ بھی نہیں ہے۔ اب وہ سب کچھ کہاں سے لے گا؟ وہ آڑتی کے پاس جائے گا، اور آڑتی اس کو اپنی مرضی سے دے گا، مرضی کی قیمت لگائے گا، اور پھر وہ مجبور اسے کرے گا کہ جب تمہاری پروڈکٹ آئے گی تو وہ تم مجھے ہی بیچو گے، اور اس کی قیمت بھی میں طے کروں گا۔ تو اب یہ ساری چیزیں جب وقت پر اس کو پیسہ نہیں ملا، اس نے 15 نومبر سے پہلے اپنی کھیت میں جو ہے فصل ہی نہیں بوئی، تو وہ پیداوار ہی کم ہو جاتی ہے۔ تو آپ یقین کریں کہ ہم نے یہ جو قرضے دیے، ان سے 18 من فی ایکڑ سے بڑھ کر وہ 40 من پہ پہنچ گیا۔ تو میں آپ کے توسط سے حکومت پنجاب کو یاد کروانا چاہوں گا کہ یہ ایک بہت بڑا پروگرام ہے جو اس کو انہوں نے جاری رکھنا ہے، اور اس میں 4 لاکھ کسانوں تک ہم پہنچے ہیں۔ تو اب یہ 4 لاکھ کسانوں کی انفرادی غربت بھی کم ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ اجتماعی
جو پروڈکٹیوٹی ہے آپ کے ملک کی، گندم جو ہے نا یہ بہت اہم ہے ہمارے لیے ہی نہیں اہم ہے، ہمارے بھائی افغانستان کے لیے بھی اہم ہے. تو یہ جتنی ہم پیدا کریں گے تو اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا. تو کسان کی راہ نجات بغیر سود کے قرض میں ہے. ویسے تو پوری انسانیت کی نجات سود سے سود کی لعنت سے بغیر میں ہے، لیکن یہ تو جکڑ گیا ہے. اس کو نہ بینک قرضہ دیتا ہے اور نہ کوئی اس کے پاس اپنے سرمایہ ہے اور نہ اس کو آڑتی سے اچھی شرائط پر چیزیں ملتی ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے، حکومت کو اس پہ سوچنا چاہیے کہ 30 لاکھ کسان ہیں صرف پنجاب میں، اور اب آپ 30 لاکھ گھرانے ہیں. اگر آپ ان کو یہ قرضہ دے دیں، اور آپ یقین کریں ہم نے 18 ارب روپے کے قرضے دیے ان کو اور 100% شرح واپسی ہے. اور یہ بھائی آپ یہ دیکھیں، اور عثمان صاحب آپ یہ دیکھیں کہ کوئی دنیا میں ایسا مثال آپ کو ملے گی کہ غریب کسان ہے جس کی 2 ایکڑ 1.5 ایکڑ 3 ایکڑ زمین ہے اور وہ 50,000 یا لاکھ سے 1.25 لاکھ قرضہ دیتا ہے، اور جب فصل بکتی ہے تو سب سے پہلے مسکراتا ہوا ہمارے پاس آتا ہے کہ جی آپ کے پیسے. مطلب ہے یہ ایک اس سے بڑے تجربے اور کب ہوں گے اور ان کو کب ریپلیکیشن ہوگی. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ تو آپ نے کسانوں کی بات کی، بہت بڑا فیکٹر ہے خواتین کا کہ پاکستان کی آبادی میں ان کا جو تناسب ہے. خواتین کے لیے آپ نے اس پورے فنڈ میں ان قرضوں میں کتنا حصہ رکھا ہوا ہے کہ تاکہ یہ خواتین گھر بیٹھ کے جو کام کر سکتی ہیں، جیسے کاٹیج انڈسٹری 42%. اور یہ صاحب جو ہمارے قرضے ہیں وہ خواتین نے استعمال کیے ہیں. اور آپ کیا استعمال کیے ہیں؟ آپ یقین کیجئے کہ انہوں نے ٹیوشن سینٹر بنائے، انہوں نے گھر میں بیٹھ کر کھانے پینے کی چیزیں بنائیں، انہوں نے گھر میں بیٹھ کر لفافے بنائے، اسٹیشنری بنائی، انہوں نے سینہ پرونا کیا، انہوں نے جوتیاں بنائیں، انہوں نے کھیس بنائے، انہوں نے چادریں بنائیں، انہوں نے کشیدہ کاری کی، اور شہروں میں انہوں نے بیوٹی پارلر کھولے. آپ دیکھیں نا یہ جو خوبصورت لوگ آپ کو ارد گرد نظر آتے ہیں، اس میں ان بیوٹی پارلر کا بھی حصہ ہے. انہوں نے بڑی محنت سے الحمدللہ. ہم تو حیرت، آپ یقین کیجئے میں اقبال کا شعر مجھے بڑا یاد آ رہا ہے، پھنسا ہوا ہے کہ یہ جو سرخی نظر آتی ہے بازار میں، سرخی نظر آتی ہے سر شام، یا غازہ ہے یا ساغر و مینا کی کرامات. یہ ان کی محنت کی کرامت ہے. ایک اور سوال یہ رہ گیا کہ تعلیمی میدان کے اندر بھی اخوت سرگرم ہے. ایک یونیورسٹی آپ لاہور میں بنا رہے تھے، اس کے علاوہ بھی جو آپ کے ایجوکیشن کے پروجیکٹ ہیں ان کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. سر دیکھیں عثمان بھائی، الٹیمیٹ سیلویشن آف اے نیشن از ان ایجوکیشن. ٹھیک ہے نا. ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ 10 لاکھ روپے جمع کرو اور پھر کمرہ جماعت میں جاؤ. اب ایسا تو ہوتا نہیں ہے، ایسا ہو سکتا نہیں ہے. آپ جن بچوں کو میٹرک ایف اے تک ٹیکنیکل پروفیشنل ٹریننگ دینا چاہیں وہ دیں. جو اعلیٰ ایجوکیشن ہے اس کے لیے کوئی فیس نہیں ہونی چاہیے. جو فیس ادا کر سکتے ہیں وہ ادا کریں، جو نہیں ادا کر سکتے آپ انہیں کہیں کہ 10 سال کے بعد فیس ادا کرو، جب تم اس قابل ہو جاؤ کہ تم فیس واپس کرو. تو یہ پاکستان کے بننے کا تو مقصد یہی ہے کہ ہر شخص کو بنیادی جو اس کے حقوق ملے ہیں. آئین پاکستان کہتا ہے کہ ہر شخص نے، ہر بچے نے پڑھنا ہے. تو 2 کروڑ بچہ اسکول سے باہر کیوں ہے؟ یہ سوال میں کس سے پوچھوں؟ اور بھائی یہ سوال میں آپ سے پوچھوں، یہ سوال میں عثمان صاحب سے پوچھوں، یہ سوال میں اس ملک کے با اقتدار طبقوں سے پوچھوں، یہ سوال اس ملک کے دولت مندوں سے پوچھوں، اس سوال میں اس ملک کے علماء کرام اور دانشوروں سے پوچھوں، یا میں خود اپنے آپ سے پوچھوں؟ یہ 2 کروڑ بچہ پاکستان، دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ بچے اسکول نہیں جا رہے. جو بچہ اسکول نہیں جائے گا پھر وہ جو باتیں کرے گا وہ آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے. تو ہم نے اس سلسلے میں بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بڑی تفصیل سے آپ نے اخوت کے بارے میں بتایا کہ کیا پروجیکٹس ہیں اور لوگ کس طریقے سے استفادہ کر سکتے ہیں اخوت سے. بہت بڑی انسانیت کی خدمت ہے جو آپ اور آپ کی ٹیم کر رہی ہے. بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کا. اور اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا جو وقت ہے وہ بھی ختم ہوتا ہے. کل انشاءاللہ مزید موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.